Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، صلاۃ الحاجت یعنی کہ حاجت کی نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور پھر یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یاد رکھیے، حاجت کی نماز کے پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کو اس نماز کے پڑھنے کی اکثر ترغیب فرمایا کرتے. اس لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کسی پریشانی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر جاب نہیں مل رہی، یا کوئی بیمار ہے، یا رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، یا گھر میں بے برکتی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھیے اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. تو سامعین مکرم، اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے. اب مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک. اس وقت میں کیونکہ نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے صلاۃ الحاجت بھی نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ یہ بھی ایک نفل نماز ہے. دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے وقفہ میں یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تیسرے نمبر پر ہے عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت میں بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ 3 ایسے اوقات ہیں جنہیں مکروہ اوقات کہا جاتا ہے. ان میں نماز حاجت آپ نہیں پڑھ سکتے. ان کے علاوہ جب چاہیں آپ حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ سمجھیے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی. تو صلاۃ الحاجت کی آپ 2 رکعتیں پڑھیے، اور پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے. سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے، اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے. اگر زبان سے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیے، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں. اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نماز حاجت کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ جس طرح سے باقی 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی ان نوافل کو پڑھنا ہوگا. یعنی کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی دوسری صورت جو آپ کو یاد ہے وہ ساتھ میں ملائیں، پھر رکوع کریں، اور اس کے بعد سجود کر کے 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کیجئے. سورۃ فاتحہ پڑھیے، ساتھ میں کوئی دوسری صورت ملا کر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیے. التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں. اب جب آپ نماز ادا کر چکیں تو پھر دعا کیجئے، اور پھر دعا بھی آداب دعا کے ساتھ کیجئے، کیونکہ بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں. یعنی کہ زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تو ان کے دل میں یقین نہیں ہوتا، اور ساتھ میں دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے. یاد رکھیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور وہی ذات میری ان تمام پریشانیوں کو، میرے ان دکھوں اور تکلیفوں کو، میری ان بیماریوں کو ٹالے گی. کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا بالدعاء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے بندے کی دعا کے طفیل
اس کی مشکل کو ضرور حل فرما دیتا ہے۔ تو اب دعا کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ پھر جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا الہ العالمین، میری جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ میں بیماری میں مبتلا ہوں، اسے دور کر دے، یا اللہ میں پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہوں، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے ان سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو جو بھی مسئلہ ہے اپنا وہ مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اس کے بعد پھر آخر میں درود پاک پڑھیے۔ اس طریقہ سے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول بھی ہوگی اور آپ کو آپ کی مانگی مراد بھی بخشی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ صلاۃ التوبہ یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کا طریقہ بھی بالکل سیم ہے۔ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے ہر وقت کھلا رکھا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک بھی قبول فرماتا ہے جب بندہ کی موت کے لمحات جاری ہوتے ہیں۔ مگر یاد رہے، کسی انسان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کب تک اس نے یہاں رہنا ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیں کہ توبہ کے نوافل کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی خاص صورتیں، وظیفے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقہ سے ہی صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھیں گے۔ یعنی کہ جس طرح سے ابھی ہم نے صلاۃ الحاجت کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، تو صلاۃ التوبہ کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل سیم ہے، بس فرق اس میں نیت کا ہے۔ صلاۃ الحاجت میں حاجت کی نماز کی نیت کریں گے اور صلاۃ التوبہ میں توبہ کی نماز کی نیت کریں گے۔ باقی پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ جب آپ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سچے دل سے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگیں۔ یا الہ العالمین، انسان ہونے کے ناطے جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے لیے تیری بارگاہ میں بخشش کی التجا کرتا ہوں اور تیرے ساتھ پکا اور پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کی زندگی تیری اور تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاروں گا۔ یا اللہ، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اس طرح سے آپ توبہ کی نماز پڑھ کر بخشش کی دعا مانگ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کیجیے اور پھر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کر گزاریے۔ انشاءاللہ العزیز دونوں جہان کی کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔